چھٹا شبہ، من علق تمیمۃ فلا اتم اللہ لہ، جس نے تمیمہ لٹکایا اللہ اس سے بری ہے۔ اس حدیث کا مدار مشرح بن حاعان پر ہے، جس نے عبداللہ بن زبیر پر گولہ باری کرتے ہوئے خانہ کعبہ پر بھی گولہ باری کی تھی اور خانہ کعبہ کے پردوں کو آگ لگائی تھی۔ پھر بھی اس حدیث سے زیادہ توکل کے خلاف ہونا ثابت ہوتا ہے، عدم جواز ثابت نہیں ہوتا۔ اس کے بعد اونٹ کے گلے سے تانت کے توڑنے کا ذکر ملتا ہے۔ اس کی دو وجوہات شارحین نے بیان فرمائی ہیں۔ پہلی وجہ یہ بیان فرمائی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تانت کو اس لیے توڑا تھا کہ اس کے اندر گھنٹیاں بندھی ہوئی تھیں، اور دوسری وجہ یہ بیان فرمائی وہ اسی کو علت تامہ مانتے تھے اور یہ توکل کے خلاف تھا، اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو توکل کی تعلیم دینا مقصود تھا۔ صحابہ توکل کے اعلیٰ مقام پر فائز تھے، اسی لیے وہ ایسے کاموں میں زیادہ رغبت ظاہر نہیں کرتے تھے اور دعا پر زیادہ زور دیتے تھے۔ ہاں، جو اسے پڑھ نہیں سکتا تھا اس کو لکھ کر دے دیا کرتے تھے۔ اور آج کے دور میں صرف اگر دعا پر زور دیا جائے، کہا جائے کہ بھائی فلاں اوراد و وظائف کر لو، فلاں قرآن کی آیت پڑھ لو، فلاں اللہ کے نام پڑھ لو، بس دعا پر زور دینے کی کوشش کی جائے تو پھر لوگ جادوگروں کے در کھٹکھٹانے سے باز نہیں آئیں گے۔ اور یہ بھی یاد رہے کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا لیست بتمیمۃ ما علق بعد ان یقع البلاء۔ حضرت اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرمایا کرتی تھی کہ آفت کے آنے کے بعد جو چیز گلے میں لٹکائی جائے وہ تمیمہ نہیں ہے، بات صاف ہو جاتی ہے۔ ساتواں شبہ، بعض حضرات کو یہ شبہ ہوتا ہے کہ حروف ابجد روافظ کی پیداوار ہے، تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ روافظ کی پیداوار نہیں ہے۔ حروف ابجد تو اسلام سے پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ زبور چیپٹر 90 پر تمام حروف ابجد موجود ہیں، اور یہ عبرانی زبان کے حروف تہجی ہیں۔ مقدمہ ابن خلدون میں علم الحروف کا مطالعہ کیا جا سکتا ہے، ان کو پڑھا جا سکتا ہے۔ اس کے علاوہ در منصور میں حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ذکر میں حروف ابجد موجود ہیں۔ دم کے اندر پڑھ کر پھونک دیا جاتا ہے، اس لیے الفاظ کی توہین کا خدشہ نہیں ہوتا، لیکن تعویذ میں ایسا خدشہ اور امکان ہوتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ لوگوں کو گناہ سے کیسے بچایا جائے؟ مثلا کسی مقصد کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم یا قرآن مجید کی کوئی آیت لکھ کر دے دی جائے، اور بندہ ناپاکی کی حالت میں ہو یا بے وضو ہو اور بغیر آڑ کے اس کو چھو لے تو بے ادبی لازم آتی ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے لا یمسہ الا المطہرون، کہ اگر پاکی کی حالت نہ ہو تو اس کے قریب مت جاؤ، اس کو مت چھو۔ اس لیے اہل فن فرماتے ہیں کہ اس کے اعداد نکال لیے جائیں، جیسا کہ 786۔ اب یہ لفظاً بسم اللہ ہے اور نہ ہی معناً بسم اللہ ہے۔ البتہ اہل فن کا تجربہ ہے کہ بسم اللہ کا جو اثر اس سے لینا چاہتے تھے وہ ان ہندسوں سے حاصل ہو جاتا ہے، اور کسی دم یہ تعویذ کا قرآن و حدیث میں ہونا ضروری نہیں ہے۔ مثلا کوئی بندہ کہتا ہے کہ اللہ میرا فلاں کام ہو جائے، اب دیکھیں یہ الفاظ قرآن کے ہیں نہ حدیث کے ہیں، تو کیا یہ جملہ کفریہ ہے یا شرکیہ ہے؟ یا پھر ایسا کہنا بدعت ہے؟ آپ کہیں گے کہ یہ جملہ نہ کفریہ ہے نہ شرکیہ ہے اور نہ بدعت ہے، ایسا کہنا بدعت ہے۔ ایسا کہنا تو بالکل جائز و درست ہے، اور کہتے بھی ہیں بہت سارے لوگ۔ تو بس اسی طرح بندے کو بے ادبی سے بچانے کی خاطر اعداد جو کہ ایک زبان ہے اس کا استعمال کر لیا جاتا ہے۔ مثلا اب یہاں پر دیکھیں، ان دونوں تعویذات پر غور کریں۔ دیکھیں دائیں طرف قرآن کی آیت کا ایک نقش ہے، یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا۔ اب اس کا ادب اور احترام لازم ہے، جو ہر کسی سے ممکن نہیں، اور بائیں طرف اسی آیت کے اعداد یعنی 786 ہیں۔ اب یہ نقش صحیح ہے یا نہیں ہے، اس کو کیسے سمجھیں گے؟ اس کا سمجھنا بالکل آسان ہے۔ آپ اس نقش کے کسی بھی لائن کو اوپر سے نیچے کی جانب یا دائیں سے بائیں کی جانب یا بائیں سے دائیں کی جانب یا نیچے سے اوپر کی جانب تمام اعداد کو جوڑ کر دیکھ لیں، کسی بھی لائن کو جوڑ کر دیکھ لیں، آپ کو ایک ہی جواب ملے گا، اور وہ جواب ہوگا 786۔ نقوش بنانا یہ بھی ایک مستقل ایک فن ہے، انشاءاللہ میں اسے کسی اور موقع پر بتلاؤں گا، ابھی دلائل پر بات چل رہی ہے۔ شریعت مقدسہ میں اس کی کوئی ممانعت نہیں ہے۔ قول رسول صلی اللہ علیہ وسلم انتم اعلم بامر دنیاکم سے اجازت معلوم ہوتی ہے، اور جہاں دیدہ علماء کا تعامل اور عدم نکیر بھی اس دنیاوی طریقے علاج کے لیے کافی ہے۔ بعض حضرات کے دماغوں میں یہ کیڑا ہے کہ 786 یہ بسم اللہ کے اعداد نہیں ہیں، یہ ہری کرشنا کے اعداد ہیں، یا روی شنکر کے اعداد ہیں، یہ غیر مسلموں کے بتوں کے نام ہیں، اور یہ حضرات مختلف دوسرے طریقوں سے اس کو نکال کر جو کہ اصول کے خلاف ہوتے ہیں بتلاتے ہیں،
اور غلط بیانی سے کام لیتے ہیں۔ یہ دراصل ان حضرات کی کم علمی کی دلیل ہے، یا اس فن میں مہارت نہ ہونے کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ نکال کر دکھاتے کس کو ہیں؟ جن کو علم العادات سے بالکل واقفیت نہیں، دور دور تک کوئی واسطہ ہی نہیں۔ ارے بھائی، کسی جانکار سے پوچھو تو پتہ چلے گا نا کہ آپ جو بتا رہے ہیں وہ اصول کے مطابق ہے یا آپ کی خام خیالی ہے۔ جہالت کا جواب نہ دینا علم نہ ہونے کی علامت نہیں، علم نہیں ہونے کی دلیل نہیں ہے۔ ہم اس لیے خاموش ہوتے ہیں کہ حدیث میں خاموشی کو نجات کا راستہ بتلایا گیا ہے۔ منسمتا نجات کی وجہ سے ہم خاموش ہوتے ہیں، پھر بھی جو ماننا ہی نہیں چاہتا ہے اس کو بتلانے کا کیا فائدہ؟ رہی بات آپ حضرات کے کسی پر بھی فتویٰ ٹھوکنے کی، تو میں پورے ادب کے ساتھ آپ سے کہوں گا کہ شریعت ظاہر کو دیکھتی ہے، ظاہر پر فتویٰ لگتا ہے، باطن پر فتویٰ نہیں لگتا۔ باطن کو نہیں دیکھتی شریعت۔ کسی کے باطن میں جھانکنا یا اپنی سمجھ سے فتوے دینا یہ علم نہیں، جہالت ہے۔ ایک مسلمان کا یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ وہ اللہ سے پناہ چاہ رہا ہے، پناہ چاہنے کے لیے یا مدد طلب کرنے کے لیے اس عمل کے سبب کو اپنا رہا ہے، نہ کہ ہری کرشنا اور روی شنکر سے استمداد طلب کر رہا ہے۔ اور اہل فن کا تجربہ رہا ہے کہ عادات بھی دفع ضرر کے لیے ایک سبب ہے، جیسے بیماری یا بخار کے دفعیہ کے لیے گولی یا کوئی دوائی یا انجیکشن ایک سبب ہے۔ شافی تو اللہ کی ذات ہے۔ شریعت کے اندر جو امور مسکوت عنہ ہیں ان کو تحریف کا نام دینا یا کفر و شرک کا فتویٰ لگانا یا خود شریعت سازی ہے، جیسا کہ قرآن میں ما انزل اللہ بہا من سلطان یا ایھا الذین آمنوا لم تحرموا ما احل اللہ لک۔ جس طرح سب دم کے قائل ہیں لیکن ہر دم کے قائل نہیں ہیں، جو شرک ہو یا ایہا میں شرک ہو اس کو جائز نہیں سمجھتے، اسی طرح ہم بھی جواز تعویذ کے قائل ہیں، لیکن جس میں شرک ہو یا ایہا میں شرک ہو اس کے تو ہم بھی قائل نہیں ہیں۔ علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب شامی جلد 5 صفحہ 240 پر فرما رہے ہیں: لا بأس بالمعاذات اذا كتب فيها القرآن او اسماء الله تعالى ويقال رقاه الراقي رقيا ورقية اذا عوذه ونفس في عوذته قالوا وانما تكره العوذة اذا كانت بلسان العرب ولا يدري ما هو ولعله يدخله سحر او كفر او غير ذلك واما ما كان من القرآن او شيء من الدعوات فلا بأس به۔ جب تعویذات کے اندر قرآن پاک یا اللہ کے اسماء و صفات لکھے جائیں یا جھاڑنے والا اس کو اپنے منہ سے پھونکتا ہے اور اللہ کے اسماء و صفات سے پناہ دیتا ہے تو وہ مکروہ نہیں ہے، اور اگر کسی اور زبان میں ہوں اور وہ شخص دم کرنے والا یا جھاڑنے والا یا پھونکنے والا اس زبان کے علم سے واقف نہ ہو تو وہ مکروہ ہے، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اس میں کچھ کفریہ الفاظ ملے ہوئے ہوں، کچھ شرکیہ الفاظ ملے ہوئے ہوں، اس کی وجہ سے۔ ہاں البتہ جس دم میں، جس تعویذ میں قرآن ہو یا مسنون ادعیہ موجود ہوں تو اس کے لیے کوئی حرج نہیں ہے۔ اور حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ کا جب دوسرا قول مفصل سامنے آتا ہے کہ کان یکرہ المعاذۃ للصبیان ویقول انہم یدخلون بہ الخلاء، حضرت ابراہیم نخعی رحمۃ اللہ علیہ صرف بچوں کے لیے تعویذ کو پسند نہیں کرتے تھے، اور وجہ یہ بیان کرتے تھے کہ بچے اس کے ساتھ ہی بیت الخلاء کے اندر داخل ہو جاتے ہیں۔ اس بات سے یہ پتہ چلتا ہے کہ وہ ایسے تعویذات ہوتے ہوں گے جس کا مضمون بچوں کے گلے میں لٹکا ہوا پڑھا جاتا ہو یا ملفوف نہ ہو، ورنہ جلیل القدر تابعی اور مفتی اعظم حضرت عطا کبھی یہ نہ کہتے کہ لکھا ہوا ہو، چمڑے پر لکھا ہوا ہو تو اتار دے، اور اگر ملفوف ہو یا چاندی کے اندر بند ہو تو چاہے اتارے چاہے نہ اتارے، کوئی حرج نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اب آ جائیے اجرت کے مسئلے کی طرف۔ وَلَا تَشْتَرُوا بِآيَاتِي ثَمَنًا قَلِيلًا، اس آیت کو پیش کر کے تعویذ پر اجرت کو اختلافی مسئلہ بنانا یہ معترضین کی ذہنی پیداوار ہے، ورنہ حضرت سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کے بعد معترض حضرات کبھی یہ ثابت نہ کر پائیں گے کہ یہ جو تم نے بکریاں لی ہیں یہ اس آیت کے خلاف ہے اور یہ بکریاں حرام ہیں۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ آیت یاد نہ تھی؟ امام بخاری کے استاد حضرت ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پر باب یوں باندھا ہے:
باب فی الاخذ علی الرقیہ یعنی تعویذ پر اجرت لینے کا باب۔ اور حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے باب یوں باندھا ہے، باب ما یعطی فی الرقیہ، اور دوسری جگہ باب یوں باندھا، الشرط فی الرقیہ بقطیع من الغنم۔ اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے تو لفظ تعویذ کے ساتھ باب باندھا ہے، ما جاء فی الاخذ الاجرت علی التعویذ۔ اور امام ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے اس باب کو دو جگہ پر لایا ہے، ایک باب کسب العلم میں حضرت عبادہ کی حدیث کو لے کر آئے ہیں، اور دوسرے کتاب الطب میں کیف الرقیٰ کہہ کر اس حدیث سے دوا اور دم دونوں کو ثابت کیا ہے۔ پہلے تو یہ سوال ہی پیدا نہیں ہونا چاہیے تھا، کیونکہ عملیات بھی دوا کی طرح ایک دنیاوی طریقہ علاج ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ ہر زبان میں ہر شخص کے لیے ایسے دم اور تعویذات جائز ہیں جن میں کفر یا شرک نہ ہو، اگرچہ وہ زبان عبرانی ہی کیوں نہ ہو، اعداد ہی کیوں نہ ہو، اس پر بھی اجرت کے ناجائز اور حرام ہونے پر کوئی نص قطعی پیش نہیں کر سکتے۔ ذرا غور کرنے کی بات ہے، آج کل جو قرآن مجید کے نسخے ساری دنیا کے اندر فروخت ہو رہے ہیں، بیچے جا رہے ہیں، کیا یہ ولا تشتروا بآیاتی ثمنا قلیلا میں داخل ہیں یا نہیں ہیں؟ اگر نہیں ہیں تو کیوں نہیں ہیں؟ اسکولوں کے اندر یا کالجز کے اندر قرآن مجید پڑھا کر یا تفسیر پڑھا کر یا حدیث پڑھا کر یا دینیات پڑھا کر جو تنخواہیں لی جاتی ہیں وہ جائز ہیں یا حرام ہیں؟ جب یہ جائز ہیں تو پھر مسئلہ صاف ہو جاتا ہے۔ جس طرح جائز دم اور تعویذ کے ذریعے انسان کو دنیاوی فائدہ ہو سکتا ہے، وہ ایک دنیاوی طریقہ علاج ہے اور اس پر اجرت بھی جائز ہے، بلکہ صلاح و تقوی اور بزرگی کے منافی بھی نہیں ہیں، کیونکہ مالی معاوضہ مقام صحابیت اور شان نبوت کے خلاف نہیں تو پھر عام امتی کے تقوی کے منافی کیسے ہو سکتا ہے؟ اس کے باوجود علاج پر مالی معاوضے کو ناجائز سمجھنا یا حرام سمجھنا، یا تو یہ شریعت کے نصوص قطعیہ اور ٹھوس دلائل سے ہی جاہل ہونے کی دلیل ہے، یا پھر در پردہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کے قول و عمل سے معترض ہونے کی دلیل ہے۔ اول الذکر ان کی جہالت ہے اور ثانی الذکر ان کی بغاوت ہے۔ یہ عملیات پر کچھ دلائل ہیں اور سمجھنے والوں کے لیے کافی ہیں، اور کم از کم اتنے دلائل ایک عامل کو ضرور یاد ہونے چاہیے، لیکن اگر کوئی ماننا ہی نہ چاہے تو اس کے لیے یہ دلائل تو کیا ہیں، اور 1000 بھی دلائل دے دیے جائیں وہ نہیں مانے گا، اور پھر قرآن کا اور حدیث کا انکار لازم آئے گا، اسباب کا انکار لازم آ جائے گا، کفر لازم آ جائے گا، اور ہمیں کسی کو کافر بنانا ہے نہیں۔ اس لیے اب میں آخری بات کہتے ہوئے اپنی بات کو ختم کر دوں گا۔ میرے عزیزو، ان تمام ٹھوس دلائل اور شبہات کے دور ہونے کے باوجود میں آپ حضرات سے یہی کہوں گا کہ بلا عذر ان چیزوں میں پڑھنے سے پرہیز کرنا چاہیے، بغیر ضرورت اس میں نہ پڑھیں، کیونکہ کوئی اگر بلا عذر ان کاموں میں پڑتا ہے تو وہ توکل کے خلاف کام کر رہا ہے۔ بلا عذر اگر کوئی ان کاموں میں پڑھ رہا ہے تو وہ توکل کے خلاف کام کر رہا ہے، اور اکثر ایسے ہی حضرات دم اور تعویذ کو علت تامہ سمجھنے کی غلطی کر بیٹھتے ہیں۔ خلاف توکل سے بات مکروہ تحریمی پر پہنچ جاتی ہے، اور اتنا ہی نہیں، اگر آپ غفلت سے کسی غلط بندے کے ہاتھ میں پھنس جائیں اور آپ مجبور ہوں، کچھ کہہ نہیں سکتے، تو پھر لیمبو بھی کٹتے ہیں، ناریل بھی بٹتے ہیں، بکرے بھی کاٹے جاتے ہیں، اور مرغیاں بھی کاٹی جاتی ہیں، اور ناپاک خون مریض پر چھڑک دیا جاتا ہے، مریض کو لگا دیا جاتا ہے، اور آج کل تو یہ بہت زیادہ ہو رہا ہے، جو کہ شیاطین کی خوشی کا سبب بنتا ہے۔ بات پھر کفر و شرک تک پہنچ جاتی ہے، کیونکہ اس میں شیاطین کی خوشنودی کو شامل کیا جا رہا ہے، اور ایمان برباد ہو جاتا ہے۔ ہاں، اگر کوئی واقعی ضرورت مند ہو تو جس طریقے سے آپ اپنی جسمانی بیماری کو کسی ایک اچھے ڈاکٹر کے آگے پیش کرنا چاہتے ہیں، بتانا چاہتے ہیں، کسی اچھے ڈاکٹر کو تلاش کرتے ہیں، اسی طرح اس فیلڈ میں بھی کسی صحیح بندے کو تلاش کرنا چاہیے جو واقعی آپ کے درد کو سمجھے، اور ہو سکتا ہے کہ وہ مزاجاً تھوڑا سا سخت مزاج ہو، تھوڑا سا چڑچڑا ہو، لوگوں کے پریشان کرنے کی وجہ سے، بہت زیادہ ستانے کی وجہ سے جو ہے مزاج میں کچھ تیزی آ گئی ہو،
پھر بھی آپ صبر کے ساتھ اس کے ساتھ لگے رہیں تو آپ کا یہ دنیاوی مقصد بھی اللہ کے حکم سے پورا ہو جائے گا اور آپ کا ایمان بھی بچا رہے گا۔ اصل بات تو یہی ہے میرے دوستو کہ ہم نے اللہ پاک کو بھلا دیا ہے، جس کی وجہ سے بندہ مختلف پریشانیوں میں گھرا رہتا ہے، اور یہ بھی اللہ ہی کی مرضی سے ہوتا ہے، جیسا کہ قرآن میں ہے وَمَن يَعْشُ عَن ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ جب بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہو جاتا ہے تو پھر اللہ پاک ہی اس پر شیطان کو مسلط کر دیتے ہیں، پھر دنیا کا کوئی بابا کام نہیں آتا، بس اس کا ایک ہی حل ہے کہ جس چیز کو ہم نے چھوڑا اسے لازم پکڑو اور اللہ سے دعا اور توبہ کرتے رہو۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں علم صحیح اور عمل صالح عطا فرمائے اور علم زوال سے ہماری حفاظت فرمائے۔ آمین۔ وما علینا الا البلاغ۔